یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے وہ ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی بادشاہت جس کی مثال نہ تاریخ میں پہلے کبھی ملی اور نہ قیامت تک ملے گی۔ جنات، انسان، چرند پرند اور یہاں تک کہ ہوا کے جھونکے بھی جن کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ آئیے اس عظیم پیغمبر اور بادشاہ کی زندگی کے ان پراسرار اور سبق آموز گوشوں کی تفصیل جانتے ہیں جن میں قدرت کے بڑے بڑے نشان چھپے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ روایت ہے کہ آپ کی والدہ کا نام بطتنا یا بائی بی بی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخت سلطنت عطا فرمایا تو آپ کو وہ معجزاتی انگوٹھی بھی ملی جو کائنات پر آپ کی حکمرانی کی علامت تھی۔ آپ کا تخت جب ہوا پر روانہ ہوتا تو ایک ایسا منظر ہوتا جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ انسانوں کا لشکر دائیں بائیں، جنات کی فوجیں پیچھے، اور پرندوں کے جھنڈ آسمان پر اس طرح پر پھیلا دیتے کہ چلتے ہوئے تخت پر دھوپ کا گزر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور دنیا کی ہر ضروری چیز عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا تھا جو پگھلے ہوئے لاوے کی طرح بہتا تھا۔ جنات اس تانبے سے بڑی بڑی دیگیں، برتن اور عالیشان عمارتیں تیار کرتے تھے۔ جنات میں سے جو سرکشی کرتا، آپ اسے زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کی تہہ میں قید کر دیتے یا زمین میں دفن کر دیتے۔ روایات کے مطابق بعض جنات آج بھی ان قید خانوں میں بند ہیں۔ آپ نے ایک ایسا محل تعمیر کروایا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں اور جن میں یاقوت و زمرد جڑے تھے۔ اس محل میں آپ کی 700 بیویوں کے لیے الگ الگ کمرے تھے۔ آپ کا شاہی تخت ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا جس پر لال، فیروزہ اور موتی جڑے تھے۔ تخت کے چاروں طرف سونے کے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی اور پتے سبز زمرد کے تھے۔ ان ڈالیوں پر سونے کے طوطے اور مور بیٹھے تھے جن کے اندر مشک بھری ہوتی تھی۔ جب آپ تخت پر قدم رکھتے تو وہ تخت حرکت میں آتا اور پرندے اپنے پروں سے مشک کی خوشبو بکھیرنے لگتے۔ اتنی عظیم سلطنت کے باوجود آپ کا زہد و تقویز یہ تھا کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے زنبیلیں، ٹوکریاں بنتے جو پیستے اور وہی سادہ روٹی کھاتے۔ آپ اپنے باورچی خانے کا شاہی کھانا غریبوں اور درویشوں میں تقسیم کر دیتے اور خود ان کے ساتھ بیٹھ کر خاکساری سے کھانا تناول فرماتے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، انسان، جن، جانور، کیڑے مکوڑے کی دعوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، ان سب کو رزق دینا صرف میرے بس میں ہے، تم نہیں کر سکو گے۔ لیکن آپ کے اصرار پر اجازت مل گئی۔ 1 سال اور 8 مہینے تک کھانے کی تیاری چلی۔ سمندر کے کنارے میلوں لمبا دسترخوان بچھایا گیا، ہزاروں گائیں ذبح ہوئیں اور تالابوں جیسی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا تیار ہوا۔ جب دعوت شروع ہوئی تو سمندر سے ایک عظیم الجثہ مچھلی نکلی اور عرض کی، الہی نے مجھے آپ کا مہمان بنا کر بھیجا ہے، مجھے کھانا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ مچھلی نے ایک ہی لقمے میں وہ سارا کھانا صاف کر دیا جو لاکھوں لوگوں کے لیے مہینوں میں تیار ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے سلیمان، میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا دو، میں تو روزانہ ایسے 3 لقمے کھاتی ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام دنگ رہ گئے اور فوراً سجدے میں گر کر رونے لگے۔ آپ نے توبہ کی اور مانا کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ کی ایک مخلوق کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ ہوا پر اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب آپ چیونٹیوں کی وادی نمل کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک چیونٹی جو ان کی بادشاہ تھی کی آواز سنی۔ وہ اپنی قوم سے کہہ رہی تھی، اے چیونٹیو، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور اس چیونٹی کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے ظلم کا ڈر تھا؟ چیونٹی نے جواب دیا، نہیں اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر یہ تھا کہ آپ کی شان و شوکت دیکھ کر
میری چونٹیاں اللہ کی تسبیح بھول جائیں گی اور دنیا کی زینت میں کھو جائیں گی۔ پھر ان کے درمیان ایک عجیب گفتگو ہوئی۔ 1 سوال: میری سلطنت بڑی ہے یا تمہاری؟ چونٹی کا جواب: میری بادشاہی تمہاری بادشاہی سے بہتر ہے، کیونکہ تمہارا تخت ہوا اٹھاتی ہے جس میں تکلف ہے، جبکہ میرا تخت تمہارا ہاتھ ہے جس پر میں ابھی بیٹھی ہوں۔ 2 سوال: تمہارے پاس کتنی فوج ہے؟ چونٹی کا جواب: میرے ساتھ 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں اور میں ہر ایک کی خبر رکھتی ہوں۔ چونٹی نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے سلیمان، اللہ نے آپ کو جو انگوٹھی دی ہے اس کا بھید یہ ہے کہ پوری دنیا کی قیمت اس ایک نگینے سے زیادہ نہیں، تاکہ تم دنیا پر فخر نہ کرو، اور ہوا کو آپ کے تابع اس لیے کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ زندگی ہوا کی طرح گزر جانے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حکمت بھری باتیں سن کر بہت روئے۔ آخر میں چونٹی نے آپ کی ضیافت کرنی چاہی اور ٹڈی کی ایک ران پیش کی۔ آپ نے مسکرا کر کہا، اتنے بڑے لشکر کو یہ ایک ران کیسے کافی ہوگی؟ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس ایک ران سے پورے لشکر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر بھی وہ بچ گئی۔ آپ سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، اے الہی، تیری قدرت بے انتہا ہے، تو ہی واحد ہے اور بزرگی کے لائق ہے۔